السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم نے اپنا سبق نمبر 14 کل ذریعہ معاشیت پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے شام کا دوسرا سفر، سبق نمبر 15۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک بات بتانی تھی کہ جو ہمارا یہ اردو سبق کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ لوگوں سے التجا ہے کہ آپ اس چینل کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بہنیں بھی ہماری اس گروپ میں جڑ سکیں اور اس فری اردو سے فائدہ زیادہ سے زیادہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، نہیں اچھی لگی تو ان لائک بھی کر سکتے ہیں، لیکن بتائیے گا ضرور آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ تو پڑھتے ہیں اپنا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کا دوسرا سفر۔ الفاظ ہیں دستور، ہوشیار، امانت، دیانتداری، اخلاق۔ مکہ والوں کا دستور تھا کہ وہ مال لے کر شام جایا کرتے تھے، ملک شام لے کر جایا کرتے تھے، مکہ والوں کا دستور تھا، ہے نا۔ اور ہمارے حضرت نے بھی اس سال تیاری کی اور جب موسم آیا تو مال لے کر شام تشریف لے گئے۔ ہمارے حضرت بھی جب موسم آیا تو مال لے کر شام تشریف لے گئے۔ خدیجہ تھی تو عورت مگر تھی بڑی سمجھدار اور ہوشیار۔ ان کا ایک غلام تھا میسرہ نام۔ خدیجہ کو میسرہ پر بہت بھروسہ تھا۔ جب ہمارے حضرت شام جانے لگے تو میسرہ کو ساتھ کر دیا تاکہ خدمت کرتا رہے، اور مطلب یہ بھی تھا کہ کام کی دیکھ بھال بھی ہوتی رہے۔ لیکن جس کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو مکہ والے امین صادق کہتے تھے، جس کو قدرت نے سچائی کے لیے پیدا کیا تھا، وہ امانت اور دیانتداری کا پتلا تھا۔ کون؟ اللہ کے نبی۔ برکتیں ان کے پاؤں چومتی تھیں۔ خدیجہ کے مال میں تگنا چگنا نفع ہوا۔ سچائی، مہربانی اور اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ میسرہ عاشق ہو گئے۔ جب واپس پہنچے تو میسرہ کی زبان تھک جاتی تھی مگر تعریفیں ختم نہیں ہوتی تھیں اللہ کے نبی کی۔ نتیجہ دیکھو، اپنے ساتھیوں کی خدمت کرو اور ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، ہر جگہ سچائی اور دیانتداری سے کام لو۔ یہ تھا اللہ کے نبی کے بارے میں کہ اللہ کے نبی کس طریقے سے کام کرتے تھے، کس طریقے سے ہمارے نبی پر، اللہ کے نبی پر لوگ بھروسہ کرتے تھے، اور کس طرح جو اللہ کے نبی سے ملتا تھا وہ ان کا عاشق ہو جاتا تھا۔ اس لیے نہیں کہ کوئی تم کو دیکھ رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ سچائی اور دیانتداری انسان کا فرض ہے۔ سچائی اور دیانتداری سے کام انسان کو کیوں کرنا چاہیے؟ اس لیے نہیں کہ اللہ دیکھ رہا، بلکہ اس لیے کہ انسان کا فرض ہے، انسانیت کا جوہر ہے اور اچھے اخلاق کی بنیاد ہے۔ تم جہاں بھی ہو ایسے اخلاق برتو کہ دشمن بھی دوست بن جائیں۔ میسرہ کون تھے؟ میسرہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے۔ میسرہ ہمارے حضرت کے عاشق کیوں ہو گئے تھے؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی تعریفیں جو انہوں نے حضرت خدیجہ کی زبانی سنی تھی تو وہ بھی اللہ کے نبی کے عاشق ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ کو کیوں بھیجا تھا آپ کے ساتھ؟ اس لیے کہ آپ کی خدمت بھی کرتا رہے اور آپ کی دیکھ بھال بھی کرتا رہے سفر میں۔ مکہ والے اپنا مال شام کیوں لے جایا کرتے تھے؟ مکہ والے شام اپنا مال اس لیے لے جایا کرتے تھے کیونکہ وہ ان کا دستور تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہی تھا ہمارا آج کا بہت ہی پیارا سا سبق، ہے نا۔ تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں آگے کے سبق کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔